الرحمن الرحيم. وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى قدميه على الأخرى. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، بیٹھنے، لیٹنے اور چلنے کے طور و طریق کو یہاں پر ان احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیٹنے کا انداز بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی وجہ سے کہیں لیٹ جاتے، آرام فرما ہوتے، اگرچہ عام طور پر حضرات صحابہ کی مجلس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی باوقار انداز میں تشریف فرما ہوتے تھے، پاؤں پھیلانا اور پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ جس طرح دیگر حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مناسب اور پروقار نشست کے ساتھ، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نشست رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی نہ ہو اور آرام کا موقع ہو، لیٹنے کا موقع ہو یا ٹانگیں پھیلانے کا موقع ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب لیٹتے یا ٹانگیں پھیلاتے تو اس طرح لیٹتے کہ کمر نیچے زمین کے ساتھ ہوتی اور ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ دیا کرتے تھے، جیسے کہ اس روایت کے اندر عباد ابن تمیم اپنے چچا سے جو کہ صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسجد کے اندر مستلقین کہ وہ چت لیٹے ہوئے ہیں، یعنی کمر کے بل لیٹے ہوئے ہیں، واضعا احدى قدميه على الاخرى، اور آپ نے اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر رکھا ہوا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ دینا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یا پیر پر پیر رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا کہ آدمی کے دونوں پیر اٹھے ہوئے ہوں اور وہ کمر کے بل لیٹا ہوا ہو اور ایک پیر کھڑا ہو، دوسرا پیر لٹایا ہوا ہو، دوسری ٹانگ لٹائی ہوئی ہو اور ایک ٹانگ اٹھا کر رکھی ہوئی ہو، اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ بنیادی وجہ اصل میں اس کی یہ ہوا کرتی تھی کہ اس زمانے میں عام طور پر لباس تہبند کا ہوا کرتا تھا، لنگی تہبند جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اگر لنگی اور تہبند کے اندر اگر آدمی ایک پاؤں اٹھا لے، ایک ٹانگ اٹھا لے اور ایک ٹانگ لٹاتے تو اس میں بس اوقات سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، بے ستری کا امکان ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیٹھنے سے لیٹنے سے منع فرمایا کہ جس سے سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہو، امکان، بلکہ ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ کر لیٹنے کا ادب بیان فرمایا تاکہ جو ہے لیٹا ہوا ہو تو انسان کا سطر چھپا رہے، سطر بند رہے، سطر کھلا ہوا نہ ہو۔ برخلاف آج کل جو ہم شلواریں استعمال کرتے ہیں تو اس میں اس طرح بے سترہ ہونے کا امکان کم ہی ہوتا ہے، اس لیے روایات کے اندر آتا ہے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شلوار قمیص کے لباس کو پسند فرمایا، اگرچہ عربوں کے اندر اس زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، عام رواج تہبند ہی پہننے کا تھا، اس لیے رواج کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تہبند ہی پہنا کرتے تھے، لیکن پسند آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قمیص و شلوار تھی کیونکہ اس کے اندر سطر زیادہ ہوتا ہے اور سطر کا اہتمام تہبند کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا۔ تہبند کے اندر سطر کے کھل جانے کا یا تہبند کے اوپر ہو جانے کا امکانات اور اندیشے ہوتے ہیں، بالخصوص جو لوگ اس کے عادی نہیں ہیں، جس کو ان کی عادت نہیں ہے، وہاں تو اور زیادہ لوگوں کو اس چیز کی مشکلات ہوتی۔ حج کے زمانے میں جہاں 3 4 دن 5 دن احرام کی حالت میں بیٹھنا پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو یہاں کے لوگ جو تہبند کے عادی نہیں ہیں، اول تو ان کو باندھنا ہی نہیں آتا، باندھنے کا طریقہ ہی درست نہیں ہوتا، اور کسی طرح اگر باندھ بھی لے تو بس اوقات گھٹنے کھل رہے ہوتے ہیں، گھٹنوں کا حصہ کھل رہا ہوتا ہے،
ابھی جو ہے نا سطر جو ہے نا صحیح طریقے سے ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، تو یہ گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف اگرچہ سطر میں داخل نہیں ہے لیکن یہ گھٹنا مرد کا یہ سطر میں داخل، عورت کا تو پورا جسم ہی سطر میں ہے، لیکن مرد کے یہ گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں، ان کا کھولنا بھی حرام ہے، گناہ کے زمرے میں داخل ہے۔ لہذا اس قسم کی نیکر یا چڈی وغیرہ کا استعمال جس سے گھٹنے کھلے رہ جائیں اور دوسروں کی نگاہ گھٹنے پر پڑے، پہننے والا بھی نیکر پہننے والا بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کو بھی گناہ گار ہے، سطر میں داخل۔ تو اس لیے جو لوگ عادی نہیں ہوتے تہبند وغیرہ کے، تو ان کو اس قسم کی مشکلات درپیش ہوتی، سطر صحیح طریقے سے ڈھانپ نہیں پاتے، یا اگر کسی طرح ایسی نشست رکھتے ہیں کہ ٹانگ اٹھی ہوئی ہو تو اس میں بھی بس اوقات سطر کے کھل جانے کے امکانات اور اندیشے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند پہنے ہونے کی صورت میں معمول یہ تھا کہ جب لیٹتے تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹا کرتے تھے، یعنی ٹانگیں سیدھی ہوں اور ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ رکھی ہوئی ہوں، یہ دعا کرتی تھی تاکہ کسی قسم کے سطر کے کھلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اس طرح کے ایک ٹانگ کھڑی ہو ایک ٹانگ لیٹی ہوئی ہو، اس میں صدر کے کھلنے کا امکان تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی نشست رکھنے سے منع فرمایا۔ اس طرح اگلی روایات کے اندر بھی تقریباً یہی بات بیان کی گئی کہ لا یستلقین احدکم ثم یضع احدی رجلیہ علی الاخری، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس طرح نہ لیٹے کمر کے بل کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہو اور اس کی وجہ سے سطر کھل رہا ہو، اس طرح لیٹنے سے منع فرما۔ یہ آداب ہیں جو تہبند کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو شلوار و قمیص ہے اس میں چونکہ اس قسم کے سطر کے کھلنے کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے انسان اگر بیٹھتے ہوئے یا لیٹتے ہوئے کسی بھی قسم کی نشست اختیار کرے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اگر تہبند کا استعمال ہو تو پھر اس کا اہتمام ضروری ہے کہ ایسی حیت ایسے لیٹنے کی کیفیت اس طرح نشست و برخاست نہ رکھیں کہ جس سے سطر کے کھل جانے کا سطر کے دکھ جانے کا اندیشہ یا امکان ہو۔ شریعت کا مزاج ان ساری چیزوں کے اندر سطر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اپنے اعضاء کی بھی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ بے پردگی یہ گناہ کی طرف لے جانے والا ابتدائی زنا ہوتا ہے۔ خواتین کے اندر پردہ نہیں ہے تو وہ گناہ کی طرف لے جانے والا، مردوں کو بھی گناہ کی طرف مائل کرنے والا یہ ابتدائی زنا اور ابتدائی سیڑھی، یہیں سے ہی گناہ کے خیالات وساوس شیطانی خیالات کا آغاز ہوتا ہے، اور بس اوقات اسی سے ہی بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر ایسے دروازے کو بند کر دیا کہ جس سے بے حیائی کے پھیلنے کا امکان ہو یا جس سے غلط وساوس دماغ میں جنم لیتے ہو۔ خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا تاکہ بے پردگی کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد نہ ہو۔ مردوں کو بھی سطر کی حفاظت کا حکم دیا گیا تاکہ بے سترہ یا سطر کے کھل جانے کی وجہ سے بھی کسی قسم کے بگاڑ اور فتنے کا یا شرم اور حیا کے خلاف کسی بات کا وقوع نہ ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی